کہ بندوں کے معاملات بندوں کے ساتھ جوڑ دیے اور وہیں پہ اس کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کر دیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہاں اب خرچ بھی کرنا ہے اور بندوں پہ خرچ کرنا ہے، یعنی نیکی کی انتہا بھی یہ قرار دے دی ہے. اس حوالے سے بندگان خدا میں سے اگر ہم اخراجات کریں، خرچ کریں، کن کو اولین ترجیح حاصل ہے؟ عزیز و اقارب، مساکین، غربا، کیا ترتیب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کے بعد جہاں قرآن کا آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یہیں پر یہ بات طے ہو گئی کہ متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز کو قائم کرے اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. یہ تعبیر اتنی خوبصورت ہے قرآن کریم میں بار بار، ومما رزقناہم ینفقون. تمہارا تو ہے ہی نہیں، ہم نے تمہیں جو دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو. اور جیسے کہ سورہ نحل میں بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. تو یہ تو ہے کہ بعض کے پاس کم ہے، بعض کے پاس زیادہ ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھنے پائے کہ میں بہت اوور اسمارٹ تھا یا میں بہت ٹیلنٹڈ، اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ مل گیا. تو بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ صلاحیت شاید رکھتے تھے، وہ اس مقام تک نہ پہنچ پائے. تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اتنی صلاحیت نہیں بھی رکھتے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں دنیا کی قسمت کے معاملات انہیں کہیں پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نظام ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں. ہاں انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ضرور محنت کرے. آج جمعہ کا دن ہے تو مجھے برکت کی آیت پڑھنے دیں. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سست اور کاہل انسان پسند نہیں. چھٹی نہیں دی ہے کہ زمین مطلب تم بیٹھ جاؤ گے توکل کرتے ہوئے گھر پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھپڑ باڑ کے عطا فرما دے گا. یہ نہیں ہونے والا. آپ جائیے، محنت کیجئے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. یہ فضل اللہ کی تعبیر بھی بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی یہ کہ جب تم نے اپنی محنت کر لی، اس کے بعد جب کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے انفاق کرو. تو اللہ نے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن کے پاس زیادہ آیا تھا وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے جن کے پاس کم پہنچا تھا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائے. یہ پلٹانے کی تعبیر ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، راد یعنی پلٹنا. عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. دیکھیں ہم یہاں پر آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں، پلٹ کر گھر جائیں گے. پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہے. اس تعبیر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا کہ اصل مقام تو اس کا تھا، آیا ہے تمہارے پاس امتحان کے لیے. ہم الذین فضلوا براد رزقہم، یہ نہیں کہا دے کیوں نہیں دیتے، پلٹا کیوں نہیں دیتے جو اس کے اصل مقام تک ہے. فہم فیہ سوا. تو رزق کی تقسیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر امتحان کی خاطر، لیکن استعمال میں سب کا حق ہے. فہم فیہ سوا. اب یہ آپ نے جو سوال کیا کہ حق کس کا بنتا ہے، تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے تو گھر سے بات شروع ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے باہر بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، دوستوں سے ملیں گے، کسٹمرز سے ملیں گے، آفس میں ہوں گے بڑے سویٹ. اب اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہو لیکن پتہ نہیں کیا ہے، وہ کسٹمر ایتھکس ہے، وہ اکنامکس کے لیے ہے. گھر میں جب یہ صاحب پہنچے تو فرعون یہی صاحب بچوں کو 2 تھپڑ لگائے، بیوی کو جھڑکا ڈانٹا اور والدین کے ساتھ بدتمیزی کی. تو آپ جو گھر کے باہر بہت اچھے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر تو شاید نہیں تھے، وہ تو پھر دکھاوا تھا. اصل اخلاق تو وہ ہے اور اصل چیریٹی تو وہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے. اس خاطر کہ آپ گھر سے شروع کیجئے، بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق ہو، آپ کا بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہو، ماں باپ کے لیے وبالوالدین احسانا. بہت خوبصورت. تو سب سے پہلے تو گھر سے بات شروع ہوتی ہے. تو والدین کا حق ہے، زوجہ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پھر چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یہ جو ذوی الارحام ہیں ان کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے. پھر آپ دائرے کو وسیع کرتے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی آپ کو توفیق دی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، وہ فقیروں کو کھلا رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، بہن کا حق مار کے بیٹھے ہوئے، وراثت میں حصہ نہیں دے رہے. بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے لیکن 100 فقیروں کا دسترخوان لگائیں گے. بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے، سود کی کمائی کھائیں گے اور ہر سال اعتکاف کریں گے مسجد نبوی میں جا کے. اور منزل پہ لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی. وہ تو دودھ کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے جس میں نیچے ملاوٹ ہوتی ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. اچھا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 فقرے ہیں قرآن کریم میں، دونوں آیتیں ہیں. ایک ہے قارون کا مزاج، دولت اس کے پاس بھی ہے. ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا طریقہ. قارون یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اس میں زکوٰۃ نکالو، کہا میں کیوں نکالوں، یہ تو جو کچھ ہے میرے علم کی وجہ سے، یہ میرا اپنا کمال ہے. یہ حضرت سلیمان کے پاس ملک عظیم ہے کہ جو کسی کو عطا نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں ھذا من فضل رب، رب کا فضل ہے.